ایک تو پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی، ادھر سے ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹ کی. ہم ابھی آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپلیکیشن جمع کروا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک نئے دن ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے پاس پھر حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دائرین کی نعمت عطا فرمائے. دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً ہمیشہ سے آپ کو شہاب بھائی کی اپڈیٹ دیتے آئے ہیں، اور ہمیشہ یہی ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک اتھینٹک خبر پہنچائیں، آپ تک اچھی خبر پہنچائیں، اور وہی خبر پہنچائیں جو کہ حقیقت میں ہو. اپنی طرف سے ہم نے کبھی بھی کوئی خبر آپ کو پتہ ہے کہ پہنچائی ہی نہیں، نہ ہی پہنچانے کی کوشش کی. تو آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ شہاب بھائی کو کتنا عرصہ ہو گیا گھر سے نکلے، وہی باتیں وہی ساری. کل رات کو مجھے کال آئی تقریباً 6:30 بجے کے قریب، عشاء کی اذان ہونے لگی تھی. مجھے کال آئی جس میں کالر جو تھا وہ کہہ رہا تھا، جناب میں سرور تاج بات کر رہا ہوں. سرور تاج صاحب نے کہا جی غازی شان بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بات کر رہا ہوں. تو کہتے میں سرور تاج بات کر رہا ہوں جنہوں نے شہاب بھائی کے لیے ہائی کورٹ لاہور میں ریٹ کی تھی کہ ان کو ویزا دیا جائے، ان کو پاکستان میں انٹری دی جائے. میں نے کہا جی اچھا. کہتے ہم ابھی آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپلیکیشن جمع کروا کے. میں نے کہا اچھا. کہتے جی. میں نے کہا تو مجھے یہ بتانے کا کیا فائدہ، یا میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو کہتے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان میں ریٹ کس نے کی ہے ان کے لیے. تو کہتے مجھے ایسے ایسے جج نے پوچھا کہ آپ مجھے انڈیا والے لگتے ہیں یا ان کی محبت کرنے والے لگتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئیں، وہ تو اللہ عالم. لیکن مین جو بات انہوں نے کی وہ یہ دو باتیں کی کہ ایک تو پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی، ادھر سے ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹ کی. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی یار آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی بات کر رہے ہیں میری بات ایک ذہن میں رکھیں. فرسٹ آف آل تو شہاب بھائی جو انڈیا سے نکلے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے رجوع کرنا ہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے کہاں سے ویزا حاصل کرنا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں قانونی کارروائی اگر شروع کرنی ہے، قانونی طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. وہ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے گھر سے نکل آئے. انہوں نے اپنی ساری تیاری مکمل کی، ساری چھان بین جو ضروری ڈاکومنٹیشن کی. اس کے بعد وہ گھر سے نکلے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بھی ان کا ویزے کا معاملہ بن گیا اور وہ پاکستان میں ابھی تک داخل نہیں ہو پائے، لیکن ان کو ہر چیز کا بہتر پتہ ہے. نمبر 2، ہم اگر پاکستان میں ریٹ کر رہے ہیں اپنے کورٹ میں، اپنے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو اس کا انڈین فورن منسٹری یا انڈین ایمبیسی یا ایمبیسی آف پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگر شہاب چتر صاحب جو انڈیا سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اگر ان کے ویزے کو ڈیلے ہو رہا ہے انڈین فورن منسٹری کی وجہ سے، انڈین فورن منسٹری ان کو لیٹر ایشو نہیں کر رہی جو کہ پاکستان ایمبیسی کو ایشو ہونا ہے کہ جی ہمارا بندہ ہے پاکستان آنا چاہتا ہے، اس کو ویزا ایشو کریں، اگر وہی ابھی تک لیٹر ایشو نہیں کر پا رہی تو مجھے بتائیں پیارے بھائی، آپ ہائی کورٹ آف پاکستان کیا آپ ہائی کورٹ آف امریکہ میں بھی چلے جائیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ انڈیا کا اپنا معاملہ ہے. یہ تو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا اگر کوئی روپیہ پیسہ وہاں پہ لگتا ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور اس پر سے ہم اتنی بڑی جو عدالتیں ہماری پاکستان کی آنریبل عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ آف پاکستان ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کتنے اہم کیس وہاں پہ لگتے ہیں، کتنے دنیا وہاں پہ انصاف کی منتظر ہوتی ہے، تو ہم کتنا سوچیں وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی عدالتوں کا. میرا آپ اگر سرور تاج صاحب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، آپ کو صرف ایک انفارمیشن آپ تک پہنچانی تھی جو کہ کل کال پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکا. ویڈیو بنا کر بتانے کا یہی مقصد ہے کہ اگر ایسا پاسبل ہو کہ ہائی کورٹ آف پاکستان کہے جی ویزا ایشو کرو، اور انڈیا کی طرف سے بھی ان کے معاملہ طے ہو جائے، پاکستان کی طرف سے بھی طے ہو جائے اور وہ پاکستان میں داخل ہو جائیں، ایسا پاسبل ہو تو بہت دنیا ان کی پاکستان میں چاہنے والی ہے جو آج ہی ریٹ کر دیں وہاں پہ جا کے. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے پیارے بھائی. یہ جو سفارتی معاملات ہیں، ابھی سفارتی معاملات تک بات پتہ نہیں پہنچی بھی ہے یا نہیں. ابھی صرف انڈین
فورن منسٹری تک ہی بات محدود ہے یا آگے تک نکلی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتہ. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اتنا ایڈوانس چلیں. ہم اگر وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہیں, وہ قابل عزت ہیں, قابل احترام ہے. ہم ان کا تہ دل سے پاکستان میں ویلکم کریں گے. پاکستان میں آتے ہیں ہم ان کا احترام کریں گے, ہم ان کی مہمان نوازی کرنے کا شرف حاصل کریں گے. لیکن یہ چیز کہ ہم عدالتوں میں جا کے رٹیں کرنی شروع کر دیں, یہ ایز اے پاکستانی ہم پاکستانی عدالتوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ بھائی یہ پاسبل نہیں ہے کہ عدالتوں کے ذریعے وہ معاملات طے پائے جائیں. اب مجھے بتائیں کہ انڈیا کی حکومت ہی نہیں چاہ رہی, انڈیا والے ہی نہیں چاہ رہے مثال کے طور پہ کہ شہاب چتر صاحب کو پاکستان میں انٹری دی جائے یا پاکستان سے گزر کے وہ جائیں. جو انڈیا کی وزیر خارجہ ہے, فورن منسٹری ہے, وہی نہیں چاہ رہی کہ ہم اس کو پاکستان میں جانے دیں. تو کیا وہاں پہ ہائی کورٹ آف لاہور, ہائی کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ کر سکتی ہے؟ ان کی جو دائرہ اختیار ہے وہ پاکستان کے اندر کا ہے. آپ کے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے, آپ کو کسی نے ٹارچر کیا ہے, آپ کو کوئی قانون سے کوئی شکایت ہے کسی بندے سے, تو وہ آپ عدالت میں جائیں, وہاں پہ انصاف آپ کو ملے گا. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں میں ہائی کورٹ میں چلا جاؤں, جناب جو ہے سعودی عرب کی حکومت ترکی کو دی جائے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تو کیا ہائی کورٹ آف لاہور میں ان کے دائرہ اختیار میں یہ بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. تو پیارے بھائی اسی طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے اور اپنی معزز عدالتوں کا وقت ضائع کریں گے اور اپنا پیسہ ضائع کریں گے. تو اگر آپ بہت بڑے فین ہیں شہاب بھائی کے, یا ان کو پاکستان میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں, ان کو پاکستان میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلاۃ الحجت ادا کریں اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, تہجد پڑھ کے دعا کریں, نوافل ادا کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس بھائی کو جو کہ تیرے گھر کی حاضری کا ارادہ رکھتا ہے اور پیدل یہاں سے سفر کر کے آپ کے گھر آنا چاہتا ہے, اللہ اس کی مدد فرما. یا اللہ پاک جو مدینہ پاک کی حاضری کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی مدد فرما. تو یہی آپ کی سب سے بڑی محبت ہے, ریٹ کرنا محبت نہیں ہے آپ کی. اگر میں معذرت کرتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو. میں نے سوچ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ مزید کوئی میرا پاکستانی, میرا مسلمان بھائی ہماری عدالتوں کا اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. اور ظاہری بات ہے اگر آپ یہاں سے میں اپنے بائٹ سٹاپ تک بھی جاتا ہوں تو مجھے پیٹرول لگانا پڑے گا, مجھے اگر میں آٹو ہائر کرتا ہوں مجھے اس کا کرایہ دینا پڑے گا, اگر میں عدالت جا کر کوئی ڈاکومنٹیشن کرتا ہوں تو مجھے اس کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے. تو وہ اپنے رزق حلال کو ضائع نہ کریں جو کہ بے فائدہ ہے. اگر اس کا کچھ فائدہ ہو تو ہزاروں شاید پاکستانی ریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ شہاب بھائی کو پاکستان کا ویزا دیا جائے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور انشاءاللہ ریٹ کے ذریعے تو پتہ نہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو شہاب بھائی کا سفر ہے وہ آسان کرے اور پاکستان میں ان کو اجازت دی جائے. اور تیسری بات یہ کہ کیا شہاب بھائی پاکستان میں آ گئے ہیں یا نہیں, تو بھائی ابھی تک شہاب بھائی اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں یا سورسز کے ذریعے بات پتہ چلی ہے, جو اپڈیٹس ہیں, ویسے تو ان کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے یا انڈین یوٹیوبر کوئی بھی ہے ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اپڈیٹ نکل کر کے سامنے نہیں آ رہی. اور نہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی طرف سے بھی کوئی خاص اپڈیٹ پہنچا پا رہے ہیں اب تک. تو وہی پرانی باتیں کہ انڈیا سے نکلے اتنے دن ہو گئے ہیں اور وہاں پہ رکے اتنے دن ہو گئے ہیں, ابھی انڈیا میں ہی ہے, انشاءاللہ جلد سفر شروع کریں گے. باقی ڈیٹیلز یہی ہے, اپڈیٹ ان کی یہی ہے. اس لیے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے میں زیادہ ویڈیو نہیں بناتا کہ روز اپنا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جی ناظرین آج اتنے دن ہو گئے ہیں, جی آج اتنے دن ہو گئے ہیں. تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کا وقت ضائع کرنے کی اور اپنا وقت ضائع کرنے کی. ہاں اگر کوئی خاص خبر ہوئی, کوئی خاص اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ لازمی آپ تک پہنچاؤں گا. تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ شہاب بھائی اسی اسکول میں موجود ہے جہاں پہ وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے موجود ہیں اور پاکستان میں داخلے کے منتظر ہیں, ویزے کے منتظر ہیں. جو کوئی بھی رکاوٹ ہے, جدھر سے بھی رکاوٹ ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی رکاوٹ دور فرمائے اور اس نیک اور مبارک سفر کو وہ کنٹینیو کریں اور اللہ پاک ان کا سفر آسان فرمائے. اور جو لوگ, جو میری مائیں بہنیں بھائی بزرگ بچے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک روزے کی اور خانہ کعبہ کی بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ پاک
उनको इस नेक और मुबारक सफ़र का मुसाफिर बनाए और अल्लाह पाक उनको हरमैन शरीफैन की बहादुरी नसीब फरमाए। और किसी का सदका अल्लाह पाक मुझे, मेरे माँ बाप, बहन भाइयों के साथ इस मुबारक सफ़र का मुसाफिर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कोई जैसे ही अपडेट नज़र आई आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचिएगा। सर्दी का मौसम आ चुका है बहुत ज़्यादा। ये देखें आज दूसरा तीसरा दिन है कि धुंध काफ़ी कम है, वरना आपको पिछला आपने व्लॉग देखा बहुत ज़्यादा धुंध थी लाहौर में, लेकिन सर्दी ज़्यादा हो चुकी है। छोटे बच्चों को सर्दी से बचाएं, खुद भी सर्दी से बचें। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।